ہاں جی، ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، فضل فرمایا کہ جنگ جو ہے چلو 5 دن کے لیے صحیح وقتی طور پر رک گئی ہے. تو یہ ایک بہتری کی طرف پہلا قدم ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم کرم فرمائے گا اور فضل فرمائے گا. اسپیکولیشنز یہ ہیں جتنی بھی یہ یہاں پہ چل رہی ہیں رپورٹیں، ہر بندہ الگ الگ بولیاں بول رہا ہے. اور اس جو صورتحال ہوتی ہے، جنگی کیفیت ہوتی ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جو کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے، وہ 100% وہ درست ہوتا ہے. یہ جنگی چالوں کی طرح ایک پروپیگنڈے کی بھی ایک چال ہوتی ہے. اس میں حقیقت کچھ ہوتی ہے، دکھایا کچھ جاتا ہے، بتایا کچھ جاتا ہے، اور دشمن کو زیر کرنے کے لیے دشمن کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے، جھوٹی سچی افواہیں، خبریں. اب تو چونکہ پروپیگنڈے کا دور ہے، میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اور الیکٹرانک میڈیا پر جو لوگ چھائے ہوئے ہیں، جو صاف ظاہر ہے جن کی ایکسیس پوری دنیا تک ہے، جن کو زیادہ دیکھا جاتا ہے، چینلز کو سنا جاتا ہے. تو اس لیے کسی بھی خبر پر بالکل اندھا دھند یقین نہیں کرنا چاہیے کہ 100% اس کو درست مان لیا جائے. تو یہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں، یہ وار ٹیکٹکس ہوتے ہیں. اس میں بہت ساری جو حقیقت کے برعکس بھی باتیں ہوتی ہیں، کچھ حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں، لیکن ہم 100% یقین کے ساتھ حتمی طور پر کوئی رائے قائم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، اور قائم کرنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا. حقیقت وہ ہے کہ جو اصل ہمارے عوام کے لیے، عام لوگوں کے لیے تو حقیقت یہ ہے، اگرچہ اس میں حظ تو بڑا ہوتا ہے، مزہ بڑا آتا ہے جب ہم سنتے ہیں وہ جی ہماری فیورٹ پارٹی نے اس پہ یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس کو اتنا ڈیمیج کر دیا، ہمارے دشمن کی چھکے چھڑا دیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو جب کہ اس میں ریالٹی جو ہے اس کی ریشو بہت کم ہوتی ہے. تو خوشی کی بات یہ ہے کہ چلو دیر آئے درست آئے، 5 دن کے لیے ہی صحیح یہ ایک شروعات ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ اس میں یہ بھی خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ ہمارے پاکستان کا، چونکہ بہرحال ایران ایک ہمسایہ ہے، اور پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں سفارتی طور پر، اور آج کل تو پھر بھی کافی بہتر حالات ہیں. تو ان ساری صورتحال میں کافی بہتر یہ ایک بارش کا پہلا قطرہ ہے. اگرچہ پہلے اس نے ٹرمپ نے 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دیا تھا کہ اس میں یہ کر لیں تو وہ کر لیں، تو یہ کر دوں گا تو وہ کر دوں گا. وہ یہ گیدڑ بھبکیاں ہوتی ہیں جو دشمن، خاص طور پہ جیسے کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہو، تو جنگ میں پھر اس طرح کی جو وار ٹیکٹکس ہوتی ہیں لوگ اپلائی کرتے ہیں. بہرحال خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ رک گئی ہے، اللہ کرے گا انشاءاللہ جو غیر انڈائریکٹلی یا بلا واسطہ طور پر اس جنگ سے متاثر ہو رہے ہیں، پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے. اب جیسے کہ مثال کے طور پر پیٹرول ہے، اب اس میں اب ساری دنیا جو اس سے متاثر ہو گئی. آبنائے ہرمز کو راستہ بند کر دیا گیا ہے، تیل چڑھ گیا، جیسے ہی امن کی خبر آئی تیل ڈاؤن ہو گیا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ سب ان کے جو طاقتور لوگ ہیں، یہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. وہ جب چاہتے ہیں گیم کو الٹ پلٹ دیتے ہیں، گھما پھرا دیتے ہیں، اور ہم نیچے والے لوگ جو ہیں تھرڈ ورلڈ کے، وہ بغلے بجانے لگ جاتے ہیں، خوش ہونے لگ جاتے ہیں کہ جی وہ ہو گیا یہ ہو گیا. تو ان کے اپنے ہی مقاصد ہوتے ہیں، ان کے اپنے ہی اہداف ہوتے ہیں. تو جیسے عراق کی جنگ میں، عراق میں جب امریکہ کے طیاروں کو گرایا جاتا تھا تو ہمارے یہاں بہت لوگوں نے بچوں کے نام صدام حسین کے نام پہ رکھنے شروع کر دیے تھے. بڑے خوش ہوتے تھے کہ جی امریکہ کے اتنے طیارے گرا دیے، وہ ہو گیا یہ ہو گیا. جبکہ یہ ہماری کو جو تسلی کی باتیں ہوتی ہیں، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، حقیقت کی دنیا کچھ اور ہے. یہ تو بس جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا میڈیا پر خبریں دیتے ہیں، وہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ عوام اس طرح کی خبریں سننا چاہتے ہیں، تو پھر اس طرح کی خبریں وہ جاری کرتے ہیں، تو ان کے ویوز بڑھتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ چینل کے ویوز ہوتے تھے، ریٹنگ ہوتی تھی چینلز کی. اب یہ کہ انڈیویجولی سوشل میڈیا پر
جب ہر بندے کے ہاتھ میں اب تو وہ سارا نظام. تو بہرحال یہ اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ پائیدار امن ثابت ہو اور یہ جنگ بندی ہمیشہ کے لیے ہو جائے. اگرچہ اس میں بہت سارے لوگوں کے لیے اپنے اپنے مقاصد اور اپنے اپنے جو ان کے اہداف ہیں، ان کی کارروائیاں ہیں. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ امن پائیدار ثابت ہوگا انشاءاللہ. مجھے تو یہی یقین ہے. اور یہ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوگا. اور انہوں نے جو اپنا کام کرنا تھا، جس حد تک ان کے مقاصد تھے، وہ کافی حد تک انہوں نے اپنا جب تک وہ کر لیتے ہیں، جب پھر وہ اس پر روک دیتے ہیں. جب لگتا ہے کہ ہمارا اسلحہ جو ہے اس کو زنگ لگ رہا ہے تو وہ چلا دیتے ہیں جو بھی. لیکن جو ہمارا مدعا ہے وہ اول و آخر یہی ہے کہ مسلمان ملکوں کو، مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. مسلمانوں کو ایک کلمے پر اکٹھا ہو جانا چاہیے. اور یہ جو ڈیڑھ ڈیڑھ دن کی مسجد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس سے باہر آ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے.